نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قصص الانبیاء حضرت ادریس علیہ السلام۔ قرآن مجید میں فرمان خداوندی ہے اور اے نبی کتاب میں ادریس کا ذکر کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ اللہ عز و جل نے حضرت ادریس کی تعریف فرمائی اور ان کو وصف نبوت اور صدیقیت سے موصوف فرمایا، اور یہ مذکورہ خلوق ہی ہیں اور کئی علماء کے بیان کرتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب میں آگے جا کر مل جاتے ہیں، اور حضرت آدم مشید علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے نبوت انہی کو عطا ہوئی۔ اور علامہ ابن اسحاق ذکر کرتے ہیں کہ دنیا کا پہلا شخص جس نے قلم کے ساتھ لکھا حضرت ادریس علیہ السلام ہی ہیں۔ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے 308 سال دیکھے، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ معاویہ بن حکم سلمہ کی حدیث میں جو نبی مذکور ہے وہ یہی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن حکم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خط رمل کے لکھنے کے بارے میں سوال کیا، جس میں ریت پر کچھ خاص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور علماء تفسیر والا حکام میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ پہلے شخص جنہوں نے دین کے بارے میں وعظ و خطاب کا سلسلہ ڈالا وہ یہی ہیں، اور ان کو ہرمز المہرامہ کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی طرف بہت سے جھوٹے من گھڑت قصوں کی نسبت کر دی گئی، جس طرح دوسرے انبیاء اور اولیاء حکماء کی طرف بھی کی گئی۔ اور اللہ کا فرمان وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو اونچے رتبے پر بلند کیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات آسمانوں میں ان کے پاس سے گزر ہوا، اور یہ چوتھے آسمان میں تھے۔ بلال بن بسیار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت کعب سے پوچھا کہ اس مذکورہ آیت کا کیا مطلب ہے، تو حضرت کعب نے فرمایا اللہ عز و جل نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میں تمہیں ہر روز تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ شاید مراد اس وقت اپنے زمانے کے تمام بنی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے۔ پھر جب ان کے پاس ان کے دوست فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ نے میرے پاس ایسے وحی بھی بھیجی ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں، پوچھوں کہ کب تک میری زندگی اور باقی ہے، تاکہ مزید میرے اعمال نامے میں ہر روز کے اتنے درجے بڑھ جائیں۔ تو فرشتوں نے ان کو پروں پر اٹھایا اور لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا، اور جب یہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کے ملک الموت سے ملاقات ہوئی جو اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی، تو ملک الموت نے پوچھا ادریس کہاں ہے؟ تو فرشتے نے کہا میری پشت پر۔ ملک الموت نے کہا واہ تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا تھا کہ ادریس کی روح چوتھے آسمان بھی قبض کر لو، تو میں نے کہا وہ تو زمین میں ہے، ان کی روح چوتھے آسمان میں کیسے قبض کروں؟ تو پھر ملک الموت نے وہیں ان کی روح قبض کر لی۔ تو یہ ہے مطلب اللہ عز و جل کے اس فرمان کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھایا۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اور اس روایت میں یہ اضافہ رہے کہ حضرت ادریس نے دوست فرشتے سے کہا کہ ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کر کے میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے۔ تو فرشتے نے ملک الموت سے سوال کیا جبکہ حضرت ادریس بھی ساتھ تھے، تو ملک الموت نے کہا میں جب تک اس کو دیکھنا لوں تو نہیں جان سکتا اور بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی سوائے پلک جھپکنے کے وقت کے برابر اور زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس کو دیکھا تو ان کی وفات ہو چکی تھی، اور فرشتے کو کچھ علم نہ ہوا۔ اور یہ حدیث اسرائیلیت میں سے ہے، اور اس کے بعد راویوں میں نکارہ ہے، اور اسی آیت کے بارے میں مجاہد ابن ابی نجیح کے قول کو نقل فرماتے ہیں
کہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں پر اٹھا لیے گئے ہیں لیکن ان کی وفات نہیں ہوئی، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن اگر یہ مراد ہے کہ اب تک وفات نہیں ہوئی تو اس کلام میں کچھ لچک ہے، کیونکہ پہلی روایت کے یہ بات معارض ہو گئی، اور اگر یہ مراد لی جائے کہ دنیا سے آسمان پر زندہ اٹھائے گئے لیکن وہاں روح قبض کر لی گئی ہے، تو پھر پہلی روایت جو حضرت کعب اخبار سے منقول ہے اس میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہوگا، واللہ اعلم۔ اور اس آیت کے بارے میں اوفی حضرت ابن عباس کے قول کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت ادریس چھٹے آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، پھر وہاں وفات ہوئی، اور حضرت ضحاک کا بھی یہی قول ہے، لیکن متفق علیہ حدیثی ہے کہ وہ چوتھے آسمان پر ہیں، اور میں زیادہ صحیح ہے، اور مجاہد اور بہت سے حضرات کا یہی قول ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد ہے کہ ان کو جنت میں اٹھا لیا گیا، اور کہنے والے کہتے ہیں نہیں، ان کو اپنے والد یعد بن محلائل کی زندگی میں ہی اٹھا لیا گیا تھا، اور بعض حضرات نے یہی خیال بھی کیا ہے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نہیں تھے بلکہ بنی اسرائیل کے زمانے میں تھے۔ امام بخاری حضرت ابن مسعود و حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی حضرت ادریس ہیں، اور اس بارے میں وہ دلیل دیتے ہیں اس حدیث سے جو دلیل حضرت انس سے معراج کی حدیث میں نقل کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ادریس کے پاس سے گزرے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا مرحبا ہو صالح بھائی کو اور صالح نبی کو، تو یہاں انہوں نے حضور کو یوں نہیں کہا جس طرح حضرت ابراہیم و آدم نے کہا تھا کہ مرحبا ہو صالح نبی کو اور صالح بیٹے کو۔ تو اگر یہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہوتے تو ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب ملتا اور یہ بیٹے کے لفظ سے پکارتے، لیکن یہ بات اس پر بالکل دلالت نہیں کرتی، کیونکہ کبھی راوی کا حافظہ جید عمدہ نہیں ہوتا۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہو تو جب بھی حضرت ادریس کے قول سے ہی مراد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تواضع اور عاجزی کی بنا پر بھائی سے پکارا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو ولدیت کے مقام میں کھڑا کرنا مناسب نہ جانا ہو، اور دوسرے تو پیغمبر آدم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کی اور بات ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام تو ہیں ہی تمام انسانوں کے والد البشر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور رحمان کے دوست ہیں خلیل الرحمان، اور آپ علیہ السلام کے بعد سب سے اولو العزم بڑے پیغمبر، لہٰذا ان پر اس کو قیاس کرنا صحیح نہیں۔ Thank you for watching. At Reflection.